ورنہ قبرستان میں تو مردے ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں ماشاءاللہ زندہ پیدا کیے جائیں۔ یہی بزرگوں کا فیضان ہے۔ اصل زندگی مردہ دل کو زندہ کرنا ہے۔ اس لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ گوشت پوشت کا نام انسان نہیں ہے۔ یہ سب مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں جو آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح زندہ ہے۔ اگر روح اور دل زندہ نہیں ہے تو اس کو شریعت زندہ شمار نہیں کرتی، وہ مردہ ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا جو میں نے اپنے شیخ عارف باللہ مولانا شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا۔ فرمایا کہ دو بزرگ تھے، ان کی آپس میں بڑی دوستی تھی۔ اب ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ اب یہ جو پہلا بزرگ تھا، اللہ نے اس کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی کرامت دی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھے، اصول یاد کر لو، کسی بھی نبی کا جو معجزہ ہے، کسی بھی پیغمبر کا، وہ اللہ نے اس امت کے اولیاء کو بطور کرامت کے عطا کیا ہے۔ یاد رکھو، کوئی معجزہ نہیں، کوئی معجزہ نہیں۔ اس لیے اسود عنسی ملعون نے جس مسلمان کو آگ میں ڈالا تھا اور وہ آگ سے زندہ نکل آئے تھے، زندہ نکل آئے، تو پھر وہ مدینہ شریف آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ لیا جس کے ذریعے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کو کرامت بنا کر زندہ کیا۔ واقعہ لکھا ہے، اسود عنسی کے حالات افعال میں محدثین نے جو لکھے ہیں اس میں واقعہ لکھا ہے۔ تو اس بزرگ کو بولیاں سمجھ آتی تھی، تو راستے میں ایک درخت کے نیچے آرام کیا، اس میں جا رہے تھے سفر پر، جب آرام کیا تو وہاں دو چڑیاں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ ایک چڑیا دوسرے سے کہہ رہی، بھئی یہ بیچارے جس کو ملنے جا رہے ہیں وہ تو فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی، وہ چلتے چلتے وہاں پہنچے تو جا کر لوگوں سے کہا کہ یار وہ یہاں کے جو بزرگ تھے وہ سنا فوت ہو گئے، تو ان کی قبرستان کہاں قبر ہے، چلو میں قبر پہ حاضری دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا دماغ درست ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، اپنی مسجد میں موجود ہے، وہ تو خانقاہ میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، بڑا تعجب ہوا، ابھی چڑیاں بھی جھوٹ بولتی، جھوٹ تو شیطان بولتا ہے۔ سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے بولا، سب سے پہلے قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، آدم السلام اور اماں حوا سے کہا میں قسم کھاتا ہوں، میں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم اگر اس پودے کو کھا لو گے تو جنت سے کبھی نہیں نکلو گے۔ سب سے پہلا جھوٹا شیطان تھا، اور بابا آدم نے یقین کر لیا کیونکہ اللہ کے نام کی قسم کھائی، اور عاشق تو محبوب کے نام پہ جان دے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آدم السلام کا عذر بیان کیا ہے، لم نجد لہو عزما، ہمارے آدم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، لم نجد لہو عزما، ہم نے عزم اور ارادہ نہیں پایا تھا کہ آدم نے ارادتاً غلطی کی ہو، بلکہ اس خبیث نے قسم کھائی کمینے نے تو یقین کر لیا کہ اس اب بھی کوئی اس کو جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور چڑیاں جھوٹ بولتی، خیر گئے بزرگ سے ملے، دل میں تشویش ہے، تو خیر باتیں ہوئی تو بزرگ پہچان گئے کہ ہمارے دوست کے دل میں کچھ تشویش ہے۔ تو انہوں نے کہا یار آپ کو کچھ تشویش محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یار تشویش دراصل یہ ہے، اس طرح واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ تو رونے لگے، کہا کہ ہاں اس وقت میں اپنے رب سے غافل ہو گیا تھا تو چڑیوں کی نگاہ میں مر گیا۔ اور آپ سمجھتے ہیں بڑے زندہ یہ ہے، اگر دل زندہ نہیں ہے، تیری روح زندہ نہیں ہے تو مردہ ہے، مخلوق کی نظر میں بھی مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔
زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح زندہ ہے، اور وہ یہ یہاں سے زندہ ہوتے ہیں، یہ قرآن حدیث سے زندہ ہوتے ہیں۔ خوراک یہ ہے، اس لیے آسمانوں سے آئی ہے، روح آسمان سے آئی تو خوراک بھی آسمان سے آئی، جسم زمین سے آئے تو خوراک بھی زمین سے۔ توری کدو زمین سے پیدا ہوتے ہیں، جسم کی خوراک ہے۔ آسمان سے توری کدو نہیں اترتے، زمین سے پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن حدیث آسمانوں سے آتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحیٰ، ہمارا پیغمبر جو بھی بات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ تو امام بخاری ان مدارس کا فیضان ہے میرے دوست۔ ابھی میں ایک بات ہر جگہ نقل کر رہا ہوں، کشمیر میں بھی کہا میں آپ سے بھی کہتا ہوں، مدارس میں چونکہ میرا جانا ہو رہا ہے، ابھی میں برطانیہ کے مہینہ ڈیڑھ پہلے دورہ کر کے وہاں بھی الحمدللہ بڑی کانفرنسوں میں سیرت کی شرکت کے موقع ملا مجھے، بات چیت ہوئی، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ میرے والد صاحب کی دعائیں، میرے شیخ کی اور اساتذہ کی دعائیں تھیں کہ انہوں نے کہا کہ آخری اور بڑا بیان آپ ہی کا ہوگا۔ سب کے لیے اوقات کی پابندی تھی، وہاں تو بڑا وقت کی پابندی ہوتی ہے، ہماری طرح تھوڑی 12 بجے آتے لوگوں کو بھی 12 بجے، اوقات کی بڑی پابندی ہے، مگر آپ کے لیے پابندی نہیں، آپ جب تک بات کریں، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ آپ لوگوں کو بھی دعائیں شامل ہیں، کیونکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی محبتوں کا اثر ہے۔ میں کبھی نہیں بولتا، میں کبھی نہیں بولا، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، میں باول نگر کے لیے خصوصی دعائیں کرتا ہوں۔ حرمین جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ میں باول نگریوں کا نمائندہ بن گیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ نہ سمجھے، دور نہ سمجھے، مصروفیت الگ بات ہے کہ انسان مصروف ہے، میرے آپ کی ملاقات نہ ہوتی ہو، لیکن دل کے فاصلے دور نہیں ہیں۔ میں بھی اسی مٹی سے ہوں، اس مٹی سے آپ ہیں، اس لیے انسان کو جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء، مولانا اکرام اللہ صاحب ہیں، فقیر ہے، کوئی بھی، آپ اپنے دل سے ان سے محبت بھی کریں، ان کے لیے دعا کریں، پھر ان کے کام میں آپ کا حصہ ہے، یاد رکھو، یہ پکی ٹھکی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے کام میں حصے دار ہونا تو آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہمارے لیے خیر خواہی چاہیں تو ہمارے کام میں قیامت کے دن آپ کا بھی حصہ لگے گا۔ کوئی بینک اکیلے اپنے سرمایہ سے نہیں چلتا، سرمایہ دار کے کھاتے والوں کے کھاتے سے چلا کرتا ہے، تو جب نفع ملتا ہے تو سب کو ملتا ہے۔ تو یہ بات میں نے وہاں بھی کی، سب کی جگہ کہہ رہا ہوں، میں بھی ہو گیا ہے وہاں، لوگوں نے اپنے تجربات کے بعد جو بات اقرار کیا، کیونکہ بہت خراب ہے، بلکہ یہاں کا بھی خراب ہے، وہاں تو بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ کا بچہ جو ہی کالج کے بعد یونیورسٹی کی فضا میں جاتا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، اس کا ماں باپ کے ساتھ سلوک بدل جاتا ہے، کیونکہ ایک گمراہی کا وسیع میدان سامنے ہے، حسن بھی بکھرا ہوا ہے، مال بھی بکھرا ہوا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی دہریہ ہے۔ اب ہمارے جانے والے بچے شکار ہو جاتے ہیں، جب کشتی پار لگتی ہے تو تھوڑے سے کشتی پر بچتے ہیں، باقی وہ ہے جو راستے میں اغوا ہو جاتے ہیں۔ مسلمان لڑکی ہے، سکھ کے ساتھ شادی کر لی، ہندو کے ساتھ شادی کر لی، لڑکا ہے عیسائیت اختیار کر لی اس نے شادی کے لیے، ایک عجیب عذاب ہے، والدین پریشان ہیں، کیا کریں۔ اب جو بات ان کو سمجھ میں آئی کہ جو بچی اور بچیاں مدرسوں میں کچھ دن گزار لیتی ہیں، مدرسوں میں، ہم مدرسے چھوٹے چھوٹے مدرسے سے مکتب ہے مسجد کے ساتھ، مکتب میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مولانا صاحب سے قرآن پڑھتی، ناظرہ پڑھتی، کچھ بھی پڑھتی، 2 سال یا 3 سال مدرسے میں جاتی ہیں، مکتب میں جاتی ہیں، مسجد کے ساتھ مکتب ہے ان میں جاتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی یونیورسٹی میں جانے کے بعد کبھی مرتد نہیں ہوتا،
یہ معمولی بات نہیں ہے، ایمان کی حفاظت ہے۔ علماء کے پاس چند دن پڑھنے کے بعد قرآن ہی پڑھا، مدرسے کا ماحول دیکھا، مسجد کا ماحول دیکھا، علماء کو دیکھا، تو پھر جب اپنے پادریوں کے پاس لے جاتے ہیں، یہ ہمارا پادری ہے، ان پادریوں کو دیکھتے ہیں جو علماء کو دیکھ چکے ہیں، ان کے دل کو نہیں لگ رہے، اندر یہ بھی جھوٹے نظر آتے ہیں، ان کا دین بھی جھوٹا نظر آتا ہے، کیونکہ جب کوئی سچوں کو دیکھ لیتا ہے، جب کوئی، ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، میری بات غور سے سنو، میں لمبا بیان نہیں کرنا، مختصر کروں گا، جب میں لپیٹنے پہ آتا ہوں تو ایک دم لپیٹ دیتا ہوں، فکر نہیں کرنا، لیکن ضرورت کی چند باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچا نام ہے، بہت اونچا نام ہے۔ ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ پیر و مرشد تھے، جب تک حیات تھے حضرت ہمیشہ ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور جایا کرتے تھے، جب لاہور تشریف لاتے۔ وہ جب پنجاب سے گئے، وہ سرگودا کے علاقے کے رہنے والے، تو سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، 2-3 دن وہاں پر رہے، 2 دن بھائی آئیے جوان بھائی جو میاں میری طرف دیکھے تو ادھر ادھر نہ بھیجے، کیوں دیکھنا، جنہوں دیکھنا تو پیچھے ٹوٹ جاؤ نہ دوبارہ دیکھیں۔ 2-3 دن حضرت کے پاس سے روزہ لگایا صرف، پھر انہوں نے سنا کہ بھائی کو قادیان میں بھی کوئی آدمی کہتا ہے میرے پاس یہ ہے وہ ہے، چلو اس کو بھی دیکھ لیں، یہ عجیب بات ہے، کیونکہ قادیانی مسمرزم کا بڑا ماہر تھا، جاتے مسمرزم کر دیتا تھا بندے، اس کی بد شکلی خوبصورت نظر آتی، مسمرزم یہی ہوتا ہے، جیسے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادوگروں نے آنکھوں پر مسمرزم کر دیا تو ان کو ساری رسیاں ہلتی نظر آئی کہ سانپ ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا، سانپ تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنڈا بنا جو سب کو نکل گیا، تو گئے وہاں دیکھا کہ بھائی لوگ آتے نہیں، اس نے جب یہ کہا کہ میرے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب گمراہ ہیں، تو حضرت کے سامنے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شکل آئی کہ وہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا ہے، وہ نہیں، واپس تشریف لے آئے۔ پھر 1 سال اتنے مجاہدے کے ساتھ گزارا حضرت کی خدمت میں، آج تو مرید نو چاہ نہ پوچھئے تو مرید چھاتے پاس چل رہا ہے، پیر صاحب نے چاہ نہیں پوچھی، پھر کہتے سانو اللہ نہیں ملتا۔ 1 سال ایسا گزارا، سردی کی راتوں میں سونے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی جس کو اوڑھ سکے، خانقاہ میں بھی انتظام نہیں تھا، فقر و فاقے کا دور چل رہا تھا، روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی، حضرت پانی گرم کرنے کی جو جگہ ہے وہاں بیٹھے رہتے، اور جب وہ بجھ جاتی آگ تو پھر اپنے اوپر صف لپیٹتے جس میں سر اور پاؤں ننگا ہوتا، اس کو سردی لگتی رہتی، سانپ آتے ڈنڈے کے ساتھ مارتے رہتے تاکہ سانپ وہ ڈسے نہیں، کیونکہ مسجد میں اندھیرا ہوتا تھا، جنگل کے ساتھ مسجد تھی۔ 1 سال اس طرح شیخ کے در پر گزار دیا، لیکن شیخ کا در نہیں چھوڑا۔ اگلے سال فرماتے ہیں جب سال اس طرح گزرا تو اگلے سال میرے لیے رضائی کا انتظام ہوا، سارا کچھ لے گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی چوکھٹ پر چمٹا رہتا تھا اور میری خوراک کیا تھی؟ آپ کی زیارت، آپ کو دیکھتا تو مجھے تسلی ہو جاتی، مجھے بھوک پیاس محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سردی بھی کیا کرتے ہوں گے، جسم پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، آدھی کپڑا ہوتا تھا، لنگی، بکی مانگتے تھے، بکی سمجھتے ہو، گردن کے اوپر گانٹھ لگاتے تھے، بخاری شریف میں آتا ہے یہاں گانٹھ لگائے رکھتے تاکہ سطر نہ کھل جائے، کیونکہ چھوٹی سے کپڑا ہوتا تھا، اوپر کپڑا نہیں، اور سردی کا بھی موسم ہوتا تھا، نیچے ریت ہوتی تھی،
ہم اسی میں وقت گزارتے تھے، لیکن در رسول کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں۔ اللہ رسول کا عشق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی حرارت ہر سرد اور گرم حالات کے مقابلے کے لیے انسان کو مضبوط کر دیتی ہے۔ جب یہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوست، مدارس کی قدر کرو، حقیقت کہہ رہا ہوں میں یہ پیغام لے کر آیا وہاں سے، معمولی نہ سمجھو۔ کیا تم بڑی بڑی ڈگریوں کے پیچھے پڑے ہو؟ بڑی ڈگری لے کر مرتد ہو جائے، بڑی ڈگری لے کر دل میں شکوک و شبہات لے کر قبر میں جائے، تیرے کس کام کا؟ مجھے بتا، کس کام کا ہے؟ اور اگر مولوی بن جائے بیچارہ، یہ بیچاری تھوڑی موٹی روٹی ملے، کوئی بات نہیں، اب تو اچھی ملتی ہے۔ تو کسی بزرگ نے کہا کہ جی مولوی صاحب تو ماشاءاللہ آج کل اچھا وقت گزار رہے، تو بڑی پیاری مثال دی۔ ان کا مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں اس کو مالک ایسے دانے پھینکتا ہے، وہ ادھر ادھر جاتے ہیں بیچاری کھاتی ہیں، حالانکہ انڈے بھی دیتی ہیں، اور جب مرغا لڑواتے ہیں اس کو کچھ انڈے بھی نہیں دیتا، لیکن بغل میں رکھتا ہے، اس کی مالش بھی کرتا ہے، بادام کھلاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ صحیح ہے غلط ہے؟ مرغے لڑوان والا نہ پوچھو، اصیل ککڑ دی کیویں خدمت کرنی پہنتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی مرغی انڈے دیتی ہے، وعدہ ہے، جا کے بیچتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اور یہ مرغا تو کچھ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے تیری بات، لیکن جس دن لڑائی ہوتی مرغوں کی اور یہ جیتتا ہے تو پورے بستی علاقے میں میرا نام بلند کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مولوی لوگ جو ہے نا، یہ وہ اصیل ککڑ ہیں جو اللہ کے نام پر لڑتے ہیں، خدا کے نام کو بلند کرتے ہیں، اللہ ان کو خصوصی روٹی دیتا ہے۔ میرے دوست، آج الحمدللہ اس مدرسے میں یہ بخاری شریف کی آخر حدیث میں نے پڑھی، ختم ہو رہی تو مکمل ہو رہی بخاری شریف، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے منظر ہمیں سننے دیکھنے میں رہے، یہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ہم تو چونکہ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم تو دل اندر اندر توبہ توبہ میاں یہ نقدری نہ کرو۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے سے چین کے تعلق رکھتے تھے، ان کے شہر میں 150 مدرسے سے 150، ان مدرسوں میں میرے شیخ، میرے والد صاحب ہدایہ پلین پڑھ کر ہندوستان آئے تھے، دارالعلوم دیوبند میں ہدایہ پلین۔ ایک بھی مدرسہ نہیں ملے گا، بلکہ مسجد بھی نہیں ملے گی تمہیں شہر میں۔ لوگ نقدری کرنے لگے، لوگ اتنے مدرسے کیا کر لیتے ہیں مدرسوں۔ آج وہ ترستے ہیں کہ آئے کاش مدارس۔ میں ترکی گیا، میں نے بتایا ہمارے ایسے مدرسے، میرے ساتھ 10 ساتھی تھے، سب عالم نہیں تھے، لیکن سعود میں رہنے کی وجہ سے سب نے داڑیاں رکھی ہوئی تھی، ٹوپیاں پہنی، میرے جیسے کپڑے پہنے، ان سمجھے جائے یہ بھی سب شیخ الحدیث ہیں، اور ان کے شیخ الحدیث داڑھی بڑی نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، محتم صاحب نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، جو ملاقات ہوئی عربی میں بات چیت، رونے لگ گیا محتم میں، کاش ہمارے یہاں بھی ایسے مدرسے ہوتے جس سے ایسے طالب علم پیدا ہوتے، ایسے علماء پیدا ہوتے۔ اللہ کا فضل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو اپنی اولادوں کو کہ اس وقت جو مسمومہ ہوائیں جو ایمان چھین ان سے بچانا چاہتے ہو، ان مدرسوں کی کچھ دن دال کھلاؤ، کیا کچھ دن کھائے گا؟ وہ دال روٹی ان کو ہلنے نہیں دے گی، دال جانے نہیں دے گی۔ مدرسوں میں دال پکتی ہے زیادہ تر شام کو، اکثر دال۔ میں آسٹریلیا گیا تھا، میں نے وہاں طالب علم کو کس سے سناتے ہوئے کہہ دیا، یہ بھی طالب علموں کے ہاں یہ ہوتا ہے، کریمہ میں بخشا ہے بہرحال ماں، کدو پکے ہیں در دال ماں۔ شیخ سعدی کا شعر ہے، کریمہ کے پہلا شعر ہے۔ تو آسٹریلیا کی خواتین بھی تھی، میں اس اجلاس میں بیان میں، تو انہوں نے سمجھا کہ حضرت کو دال کدو بہت پسند ہے۔ حضرت نے بیان کیا کہ جہاں جائیں تو سب سے پہلے دال کدو لا کر میرے آگے رکھیں۔
ہمارے گھر والے بھی ساتھ تھے، جب دو چار دعوتوں میں ایسے ہوا تو میں نے کہا بھی ان کو پوچھو بھئی دال کدو کیوں ہمیشہ دال کدو پہلے لا کر آگے رکھ دیتے باقی ڈشیں دور رکھتے؟ گھر والوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ حضرت نے جو پہلے بیان میں کہا تھا نا کریم وقت کوئی ایسا شعر پڑا تھا جس میں دال کدو کا ذکر تھا، ہم نے سمجھا دال کدو بہت پسند ہے، اور میں نے کہا بھائی وہ تو طالب علمی کی بات ہے، اب تو مرو مسلم لے کے آؤ نا بھائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے تول لگائیں گے۔ بڑے بڑے عقل والوں کا علاج کر دیا امام بخاری نے، جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں آخرت کے معاملات میں، دنیا پر قیاس کرتے ہیں، آخرت کے معاملات دنیا پر قیاس نہیں ہو سکتے، وہاں کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے ولیکن لا تشعرون، تم نہیں سمجھ سکتے اس زندگی کو، صاف کہہ دیا، عقل نہ لڑانا یہاں پر، ہم جانتے ہیں کیسے زندہ ہے، تو ہم زندہ کہو، مردہ کہنے کی اجازت نہیں تمہیں، لڑتوں بندی لگا دی، آخرت کے معاملات کو قیاس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں انار ہوں گے، انگور ہوں گے، ہورے ہوں گے، قصور ہوں گے، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی، سب کچھ کہا۔ رسول اللہ نے صاف کہہ دیا ایسی نعمتیں ہوں گی مالا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کی دل پر خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ کے فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے انگور ہوں گے، انار ہوں گے، کیلے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب بتا رہے ہیں، دنیا کی چیزوں والے نام بتا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں نام ہے، حقیقت تم وہیں جا کر جانو گے، یا جا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کہتا ہے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، تو اللہ کیوں بدل کرے گا؟ اللہ کو پتہ نہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں گا برا ہے، بس نہیں، انصاف کریں گے تو لگائیں گے، سب دیکھو ہر ایک کی کرتوت اس کے سامنے آئے، کتنے پانی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا حساب ابھی کر لو قبل اس لیے کہ تمہارا آخرت میں حساب ہو، ابھی اپنا حساب کر لو، پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں۔ لوگوں کے اوپر اعتراض کرتے پھرتے فلاں یوں فلاں نہیں فلاں نہیں، خصوصاً علماء پر باتیں کرتے ہو، خود دیکھو تم کتنے پانی میں۔ سال میں چند دن عبادت کر کے کہتے ہیں ہم نے تو خدا کو پا لیا، علماء پر معترض ہے۔ میں بنور ٹاؤن میں پڑھتا تھا تو 15 شعبان کی جب رات آتی تو پوری مسجد بھر جاتی، لوگ عبادت کرتے، ہمارے امتحان ہو رہے ہوتے تھے، ان دنوں میں ہمارے امتحان ہوتے تھے، ہم نے پڑھ کے سو جانا تاکہ صبح ہم نے پیپر دینا، تو وہاں لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کوئی فکر ہی نہیں، یہ دیکھو خزانے بٹ رہے ہیں، لوگ جنت پا رہے ہیں، مولوی سو رہے ہیں۔ اگر لوگ کیا پتا کہ یہ مستقلی در مولا پر پڑے ہوئے ہیں بھائی۔ طالب علم تو ہمارے استاد صاحب، طالب علم اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے، جو مانگے مل جاتا ہے۔ میں نے تو بڑے وہ تجربے بڑے، اللہ نے آج تو فلاں چیز چاہیے، ہمیں تو چاہیے، کہاں سے آئے گی آپ کا کام، ایسے آ جاتی تھی کہ حرام ہو جاتی تھی۔ یہ طالب علمی کی کرامت ہے، لیکن ہر طالب علم کو حاصل ہے، مانگنے نہ چاہیے۔ اللہ کا لال وہ کہتے تھے یہ ہمارا حال ہے، تو میں نے فرمایا حاصل قبل، تو اپنے حساب خود کر کے دیکھ لو، ابھی پتہ چل جائے۔ ہر آدمی اگر یوں کرے نا کسی پر اعتراض نہیں کرے گا، سب اس کو اچھے نظر آئیں گے۔ فرمایا کہ ہم تول لگائیں گے قیامت دن، اور انا مالا بنی آدم قولم یوزن، باتیں بھی تولی جائیں گی، اعمال بھی تولے گی، ان کو شکلیں دے دی جائیں گی، پھر شکلوں کی شکل میں نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، باتوں کی شکل، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی بھی شکل بن جائے گی، یہ تولے جائیں گے، باتیں بھی تولی جائیں گی۔ آپ ایسے گپے مارتے لمبی لمبی، پتہ نہیں لمبی گپے کیسے مار لیتے، سمجھ میں نہیں آتا، کان کو فون لگا تو کرتے ہی نہیں، کان سے چبڑاتے ہیں ہمیں لمبی کہ بھائی مختصر بات کر بھی تو نے کیا کہنا ہے، کہتی میں پیکج کرایا، میں کہا میں تو نہیں پیکج کرایا، مختصر بات کرو۔
اس لیے زیادہ خاموش رہنے کا حکم دیا، بالکل اس کے خلاف شیطان جگہ بولو 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 لگا ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خاموش، زیادہ تر خاموش رہنا چاہیے انسان، زیادہ بولنے سے پھنستا ہے۔ یہ قول بھی تولے جائیں گے، آپ کی باتیں بھی تولے جائیں گی، کیونکہ آگے جو حدیث آ رہی ہے تولنے والی، وہ بات ہی تو ہے نا، وہ سبحان اللہ بھی حمدی والی ہے، وہ بات ہی تو ہے نا جو منہ سے کہتا ہے، ذکر بات ہی تو ہے، تو تولی جائے گی، باتیں تولی جائیں گی۔ امام بخاری کہہ رہا ہے قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد بہت بڑا انسان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا شاگرد بھی عبداللہ عمر کا بہت بڑے تابعی ہیں، اور یہ عجیب بات ہے، شاید ہی آپ میں سے کسی نے سنی یہ بات۔ امام مجاہد وہ شخص ہے جو حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پاس تک پہنچے ہیں اور انہوں نے یاجوج ماجوج کی آوازیں بھی سنی۔ عجیب بات ہے، علامہ دمیری نے اپنی کتاب میں اس پر نقل کی اس بات، فنا کسی کا نہیں پتہ چلتا کہ کیوں گیا ہے، لیکن یہ وہاں تک پہنچے امام مجاہد۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اس کنویں میں بھی پہنچے ہیں جس میں فرشتے لٹکے ہوئے ہیں، وہاں بھی پہنچے ہیں۔ بابل کا جو کنواں ہے، حابیل اور قابیل والا، نہیں حابیل قابیل دوسرے، کیا ہاروت اور ماروت والا، وہاں بھی پہنچے، بہت بڑا آدمی۔ تو وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو قسطاس کا معنی کہتے ہیں کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے بھی کچھ الفاظ ہیں، لیکن قرآن میں آ کر وہ قرآن کا حصہ بن گئے، خوبصورت ہو گئے۔ یقال القسط والمقسط العادل، اب امام بخاری بتا رہے قسط مقسط اقساط، ان کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ قسط ثلاثی مجرد میں ظلم کے معنی میں آتا ہے اور اقساط عدل کے معنی میں ہے۔ یہ عربی کی فصاحت ہے، دنیا میں سب سے اونچی زبان عربی، یاد رکھو، اور واحد زبان ہے جس میں گپ شپ پر بھی ثواب ملتا ہے۔ عجیب ہے، ثواب ملتا ہے۔ کیف حالک انا بخیر، اس پر باقاعدہ اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے۔ ہم نے اب استادوں سے عربی کو بولتے ہیں نا، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اب عربوں کو کہاں پہنچ سکتے ہو، بولو بھائی، لوگ عربوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ سب وہ اعتراض کرتے ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں، یاد رکھو، تو عربوں پہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ زیادہ عرب ہیں، جو نہیں بھی عرب تھے وہ بھی عرب ہو گئے۔ حضرت بلال عربی بولتے تھے، رسول اللہ کی زبان کو ترجیح دیتے تھے، اپنی زبان نہیں بولتے تھے۔ کہتا میں کون ہوتا ہوں، میں جب رسول اللہ کی ذات میں عشق میں گم ہو گیا تو میری زبان بھی گم ہو گئی، خبر بھی بول۔ یہ تو عرب آپس میں باتیں کرتے ہیں، اس پر بھی ان کو اجر ملتا ہے۔ بولو، میرے شیخ نے فرمایا مکہ اور مدینہ شریف میں ہمیں کتنی تمنا کر کر کے اور مشکل سے ویزا لگا، پیسے خرچ کر کے مکہ شریف آئے، طواف کیا، عمرہ ہو گیا جی، گناہ معاف ہو گیا، سر منڈاؤ، گناہ معاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہاں رہنے والوں کو کیا مشکل ہے، جب چپ آئیں تو طواف کر لیں، وہ گناہ معاف۔ ہم کتنی مشکل سے آتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم ان پر قیاس کر سکتے ہیں؟ بولو، عربی ہو تو جائیں گے، طواف کریں تو کام ہو گیا۔ ہم مجھے آپ کو اس لیے کام کرنے کے لیے کتنا مشکل ہے؟ کوئی ہوتا ہے جو بار بار جس کو جانا نصیب ہوتا ہے، ورنہ زندگی میں ایک ہی بار۔ یہی حال مدینہ شریف اور رسول اللہ کے روزے پر حاضری دی، سلام کیا، درخواست کی، گناہ معاف کرا دے، معافی ہو گئی۔ ہم جائیں کبھی زندگی میں چند بار جائیں یا زندگی میں ایک ہی بار جائیں تو درخواست کریں گناہ معافی، اور وہ وہاں عربوں کو کیا جب چاہے چلے جائیں معافی کرا دیں۔ ہم ان پر قیاس کر نہیں سکتے، ہم ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ لے فرمایا احب العرب علیہ السلام، عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، کیونکہ میری برادری ہے۔ تمہاری برادری تو بڑی عزیز ہے، اپنی برادری کا ساتھ دینے کے لیے تم اٹھ کھڑے ہوتے ہو۔ رسول اللہ کی برادری کو کیا سمجھتے ہیں؟ لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، میں بھی عربی ہوں، یہ میری برادری ہے، محبت کرو اس سے۔ والقرآن عربی، قرآن عربی میں، لسان جنت عربی، جنت کی زبان عربی، عربی بولیں گے۔
مرتی ساری زبانیں ختم، یہ دنیا میں یا وہاں نہیں ہے، وہاں بھی چلے گی. تو امام بخاری فرما رہے قسط لفظ کا معنی ظلم ہے، اور یہی مقسط بنتا ہے تو عدل ہے. والعادل اما القاسط والجائر اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد امام بخاری آخری حدیث لا رہے ہیں. احمد بن اشکاب، یہ مصری استاد ہے اور آخری استاد امام بخاری کی. امام بخاری کا آخری استاد، اس آخری استاد سے آخری حدیث لا رہے ہیں. پہلی حدیث پہلے استاد سے لائیں، پہلی حدیث پہلے استاد سے، آخری حدیث آخری استاد سے. عجیب. احمد بن اشکاب عن ابی زرع البجلی عن ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ بہت بڑا انسان ہے. ابو ہریرہ ہر وقت رسول اللہ کے چمٹے رہتے تھے کہ میرا جینا مرنا رسول اللہ کے در پر ہوتا تھا، بس میں بے ہوش ہو جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا بھوک کی وجہ سے. اس لیے ایک بات یاد رکھو، ابو ہریرہ نے یہ بات حضرت فرمائی جب وہ عراق کے گورنر تھے، مسند عراق پر بیٹھے. اور عراق ہوتا جس میں 10 سے زائد ملک شامل تھے اس وقت، سب کا اکیلا گورنر ابو ہریرہ ہے. کہ میں رسول اللہ کے منبر اور گھر کے درمیان بھوک سے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. اور ایک یہ ٹائم ہے کہ وہ عراق کا گورنر ہے. لے بزرگوں نے کہا ہے کبھی بھی اپنے بزرگوں کے ایام فتوحات دیکھ کر بدگمانی نہ کرو. ان کے ایام مجاہدہ دیکھو کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے اس وقت کتنی محنتیں کی ہیں. یہ نہ دیکھو جب لوگ ان کو اٹھائے پھرتے ہیں واہ واہ جی ندی تو موج ہے گی. تو نے بھی اگر موج لینی ہے تو پہلے بے موجی کر پھر تجھے موج ملے. ہم تو اپنا للے چلے چھوڑنے کو تیار نہیں، ایک دن اللہ کے لیے کہیں وقت گزارنے کے لیے تیار نہیں، ایک دن کا مجاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے فضل فرما دے. اگر حضرت ابو ہریرہ نے ایک طویل زمانہ رسول اللہ کے در پر گزارا ہے بھوک پیاس کا، تو پھر ایک وقت ہے کہ وہ عراق کا گورنر بھی بن کر بیٹھے، دنیا قدموں میں ڈالی. قباؤں میں پیمن پتھر شکم پر قدم و تلے تاج کسرا و قیصر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتے ہیں. صحابہ اکرام سب سے زیادہ روایات کے حامل ہیں. قال وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، 2 کلمے ایسے جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت پیارے 2 کلمے. کہتے ہیں کلمے کیا پیارے ہیں؟ قائلوہما، یعنی ان کا پڑھنے والا پیارا ہے. کیا ہے ان کا پڑھنے والا؟ دیکھو بتا دیا تم پیارے بننا چاہتے ہو کلمات کو پڑھو. خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تجوید کے کوئی ایسے قواعد نہیں ہے، بھاری الفاظ نہیں ہے جو آدمی ادا نہ کر سکے. لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے، بہت بھاری. امام بخاری کہتے ہیں دیکھو باتیں تولی جائیں گی، کہا کہ تمہاری یہ کلمے تولے جائیں گے. اور کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وبحمدہ، اور اس کی تعریف کرتا ہوں. پاکی کہتے ہیں ہر عیب سے اللہ کو پاک قرار دینا، اور تحمید کہتے ہیں ہر کمال اللہ کے لیے ثابت کرنا. یہ توحید ہے. توحید 2 چیزوں کا نام ہے، تنزیہات اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دے، اور تحمیدات تمام کمالات اللہ کے لیے قرار دے. ان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام توحید ہے.